دنیا کے اے مسافر منزل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد حضرات محترم میں یہاں آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں یا مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ یا اپنے کسی بھائی کے ساتھ کوئی بات ایسی کر رہے ہیں کہ ایک تو بہت ہی ضروری ہو اور وہ بات آپ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، صرف اسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات توجہ سے نہ سنیں، آپ کو بار بار نظر انداز کر دیں، یا آپ اسے کوئی بھی بات کہنے لگتے ہیں تو وہ کسی اور سے بات کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگی یہ آپ ہم بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں اس شخص سے بات کرنا ہی چھوڑ دوں، اس کو میں اپنی طرف بلاؤں ہی نہ، اور نہ اس کو کبھی اپنے کوئی بات کروں۔ تو ایک بات یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آپ کا یا میرا جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا یا ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی شخص کی طرح ہے کہ جو کسی سے بات کرنا چاہتا ہے اور بات کرتے وقت وہ اپنی نظر اگنور کر لیتا ہے یا اس شخص کو اگنور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 405 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک حساب سے ہم کلام ہوتا ہے، بات کرتا ہے، اپنے راز جو انسان کے دل میں جو سارے دل کی تھکاوٹ ہوتی ہے یا انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ کرتا ہے۔ اب اگر ہم آپس میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے ہم کوئی چیز مانگیں تو ہو سکتا ہے وہ اس بات کا انکار کر دے، یا ہو سکتا ہے جو ہم نے چیز اس سے مانگی ہے وہ آگے کسی اور کو بتا دے کہ اس بندے نے میرے سے فلاں چیز مانگی تھی، اس کو بے عزتی کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر ایک انسان صرف اور صرف اپنے رب سے مانگتا ہے، وہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت کو یا جو اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں بھیجے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے 18واں سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اب ہم خشوع خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بات کریں گے تو پھر وہی بات آ گئی کہ اگر جس شخص کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہماری بات توجہ سے سنے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے اس بندے کی بات سنی ہے، اس بندے نے صرف میرا انتخاب کر کے مجھے یہ بات کہی ہے، تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی، لازمی یہ مجھے اپنا پارٹنر یا اپنا رازدار بنانا چاہتا ہے۔ تو یہی طریقہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 238 میں 83 میں کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ بالکل اچھے طریقے سے آجزی اور ان کی ساری سے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھے سے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی حدیث میں جو یہ دو باتیں لکھی ہیں، ایک تو ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں اسی حدیث میں کہ یا تو اللہ اور اس کے
کہ انسان اور قبلے کے درمیان اللہ تعالیٰ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ سے وہ سرگوشی کرتا ہے، یا تو اس کے اور قبلے کے درمیان اللہ تعالیٰ ہے جو اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ہم نماز میں بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اپنے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایسے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ایسے راستے پر جن پر آپ کا غضب آیا، آپ کا غصہ ہے، جن سے آپ ناراض ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ درود شریف کے بعد جو جی چاہے جو دعا مانگنی ہے مانگو، لیکن عربی میں جو دل چاہے، جو دل میں آتی ہے قرآن حدیث سے جو ثابت ہے وہ دعائیں مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کریں گا، کیونکہ سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ جو اللہ تعالیٰ کو جو عمل پسند ہے وہ ہے نماز ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے راز بانٹنا چاہتے ہیں، اپنی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔